لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے شکر کے بارے میں. قال اللہ تعالی وکم من الشاکرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. سورۃ الاعراف آیت 144. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تجھے جو لوگوں پر ترجیح دی ہے چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو لے لیجئے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے. کم من الشاکرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نعمت پانے کے بعد آپ شکر گزار ہو جائیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ اعتراف نعمت اور اظہار نعمت، یہ اس کی جامع اور بریف مختصر تعریف ہے کہ شکر اعتراف نعمت ہے اور اظہار نعمت ہے. سب سے پہلے نعمت کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، اور پھر نمبر 2 اس کا اظہار کرنا. اور اظہار 3 طرح سے ہوتا ہے. نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 عمل سے، اور نمبر 3 معاملے سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی، یعنی قلب سے بھی. اصل میں جو قلب والا اعتراف ہے نا، تو اعتراف کے اندر ہی آ جاتا ہے، قلب کا جو حصہ ہے. اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ 3 طرح کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ انسان اپنے رویے میں بھی شکر گزار ہو، اپنے عمل میں شکر گزار ہو، اور پھر جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس وقت شکر گزاری کا معاملہ کرے. اور اس سے پہلے، یعنی اعتراف سے پہلے نعمت کا جاننا ضروری ہے، نعمت کی پہچان ضروری ہے. مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے. اسی طرح ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کو جاننا ضروری ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے. پھول خوبصورت ہوتا ہے، کیا پھول کو پتہ ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ نہیں پتہ نا. کیا پھول شکر گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پھول خوبصورت ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کو جب تک یہ نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان ضروری ہے، نعمت کی قدر ضروری ہے. صرف پھول کی بات نہیں، دنیا کی کسی بھی اور چیز کو انسانوں کے علاوہ یہ نہیں پتہ کہ وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی کارآمد ہے. بس ستاروں کو پتہ ہے کہ وہ کتنے حسین ہیں، سمندر کو پتہ ہے وہ کتنا عظیم ہے، نہیں پتہ نا. ہواؤں کو پتہ ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے، بارش کو پتہ ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر حصے ادراک نہیں، احساس نہیں، شعور نہیں ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے. اس سارے حسن کو، اس ساری نعمتوں کو، اس ساری بیوٹی کو کون محسوس کرتا ہے؟ اور وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. تو اس لیے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی کو، ان کے حسن کو، ان کے فائدے کو جانے، پہچانے، محسوس کرے، پھر ان کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نعمت سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شکر گزار کہاں سے ہوں گے؟ تو جو شخص کسی نعمت کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھے گا، پہچانے گا، وہ تڑپ کر کہے گا الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر جس نے یہ چیز بنائی. مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہی، اتنے میں آپ کو کوئی دوا دے دیتا ہے اور آپ کا درد چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے بھی اور بندے کے بھی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں. کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیز پیدا کی، تیرا شکر کہ تو نے اس کی سمجھ بندوں کو دی.
اور پھر بندوں کے شکر گزار کہ انہوں نے محنت کی، وقت لگایا اور ہمارے لیے اس چیز کو تیار کیا، وہ دوا بنائی اور ہماری مرض کو پہچان کر ہمیں کھلائی اور ہمیں آرام ملا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو سر درد کے جانے پر شکر گزار ہوں اور شعوری طور پر اللہ کا اور بندوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، بس ایسے ہی بے روح سا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، بس سوچ کے نہیں کہتے الحمدللہ میرا درد چلا گیا، شکر ہے، اچھا آپ کا شکریہ آپ نے دیا، لیکن کیا اس کو اکنالج نہیں کرتے؟ کیونکہ بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور اس کی قدر کی کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے کبھی، اور کبھی بھی زبان سے اظہار نہیں کرتے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان، اور جو جتنی زیادہ پہچان رکھتا ہوگا، جس کی پہچان میں جتنی ڈیپتھ ہوگی، اس کے شکر میں بھی اتنی ہی ڈیپتھ ہوگی، اس کا شکر بھی اتنا ہی ویلیوبل ہوگا، اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اب دیکھیے کہ ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کم من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم بحیثیت ایک مومن کے صبح آنکھ کھولتے ہیں، ہماری نیند پوری ہوتی ہے، تو ہمارے منہ پر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ زندگی ملی ہے آج مجھے، ایک نیا دن ملا ہے، مجھے اس میں شکر گزار ہونا ہے۔ تو یہ دعا آپ اس لیے پڑھتے ہیں۔ کیا صبح جب آپ کو اٹھایا جائے تو خوش ہو کر اٹھتے؟ زندگی مل رہی ہے، اٹھو، زندگی انجوائے کرو، کیا کرتے ہیں ہم؟ قلیل من عبادی الشکور۔ ہم ناراض ہوتے کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں؟ اٹھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس غصے میں دعا بھی بھول جاتے ہیں پھر کبھی۔ اب صبح کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات ہی رکھے اور صبح نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ تو صبح کا ہونا، سورج کا نکلنا، فریش ایئر کا ہونا، اور پوری کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صبح کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ۔ اینیوے، پیاس لگتی ہے تو کیا ہے ہمارے لیے؟ پانی، اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا حکم ہے، کیا کریں؟ الحمدللہ کہیں۔ تو یہ کیا ہے دراصل؟ کم من الشاکرین، یہ کرنا لازم ہے، تب ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح پھر ہم تھک جاتے ہیں تو اب نیند کیا ہے؟ نعمت ہے۔ نیند کا نہ آنا کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی مصیبت ہے، ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی۔ تو جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس پر بھی آپ شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم اسلمت نفسی الیک، آیت الکرسی، آیات وغیرہ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ رب کی بڑائی بیان کر رہی ہوتی ہے، یہ شکر ادا کر رہی ہوتی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بستر دیا، گھر دیا، اور سونے کی طاقت دی کہ میں سو سکتی تاکہ میری تھکاوٹ اتر جائے۔ ابھی کم من الشاکرین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کرے، نعمتوں میں صحیح تصرف کرنا۔ کیا بجلی ایک نعمت ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کمرے سے نکلتے وقت، واش روم سے نکلتے وقت بجلی بند نہیں کرتے، پنکھے کھلے رہتے ہیں، لیکن جب ہم ناجائز طور پر بجلی ضائع کرتے ہیں اس کا مطلب ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ضائع نہ کرتے تو یہ حصہ کسی اور کو مل جاتا۔ انسان کی بہت بڑی ضرورت علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سے ہی معرفت ہوتی ہے، علم سے ہی انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اگر علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کم من الشاکرین، تو کیسے وہ کرے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی یاد میں جیتا ہے اس کو ہر طرف
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی، اس لیے قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مجھے اٹھنے کے قابل بنایا، وہ بیٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، وہ ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو دل میں شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا کی۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس نعمت کا فیض ہمیں نہیں پہنچتا تو وہ صرف تعریف ہوتی، تو جس نعمت کا فیض پہنچے اس پر صرف تعریف نہیں ہوتی، شکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ان سب کا ہمیں فیض پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی انسان کی یا پھول کی تعریف کریں ہم تو ضروری تو نہیں کہ وہ پھول ہمیں مل جائے گا یا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پھول بنایا تو اللہ تعالیٰ کی ہم جس میں شکر آتی ہے، شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ پھر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی، سورۃ البقرہ 152۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا اور یہاں پر شکر کے اپوزٹ ناشکری سے روکا گیا ہے، یعنی اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو کم از کم کیا نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ اول تو ہمیں حکم دیا گیا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو، تو گویا جہاں ایک طرف ہمیں شکر ادا کرنا ہے وہاں دوسری طرف ناشکری بھی نہیں کرنی، کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر تو بہت شکر گزار ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان پر شکر بھی ادا کر لیتے ہیں یا کم از کم رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں، بندوں کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم کچھ چیزوں پر مسلسل ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی خاصیت ایسی ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راحتیں، نعمتیں، سکون کہاں رکھ دیا ہے؟ جنت میں، اور ہم اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ شکوہ، شکایت، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں۔ جب وہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر شکایت شکر کو ختم کر دیتی ہے، ہم شکر گزار نہیں رہتے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں مکمل راحت کسی کو بھی نہیں ملی، کوئی بھی نعمت اپنی مکمل شکل میں نہیں ملی سوائے قرآن مجید کے، دین اسلام کے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایک مکمل نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں ملی۔ باقی تمام چیزیں جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی، اگر وہ ٹھیک ٹھاک بھی ملی ہے تو بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی اس میں زیادتی ہو جاتی، کبھی کمی ہو جاتی، اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے اندر کے حالات میں، باہر کے حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی۔ کل تک وہ لوگ جو آپ کی بہت قدر کرنے والے ہوتے ہیں ایک دم آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ بھی جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اور طرح کی کیئر کرتے ہیں، جب ذرا جوان ہوتے ہیں اور طرح کرتے ہیں، اور جب آپ اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک مسلسل تبدیلی اور تغیر کا عمل جاری ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں میں سے کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، یہ بھی امتحان کے لیے۔ کسی کو ذہانت زیادہ ملی ہے، کسی کو بولنے کی قوت زیادہ ملی ہے، کسی کے اندر غور و فکر کا مادہ بہت ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا۔ تو کسی کے پاس نعمت ہے اور کسی کے پاس ذرا کم ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں، لیکن ذرا کم ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ جب نعمت کم ہوتی ہے تو وہاں ناشکری آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكْفُرُونِ، میری ناشکری نہ کرو۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ طُبِعَتْ عَلَىٰ قَدْرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَكْدَارِ، کہ یہ دنیا گدلی ہے، اس کی نیچر میں گدلا پن ہے، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیا ملے؟ ہر چیز سے صاف، یعنی دنیا کی ہر چیز ہر آلائش سے صاف ہو،
ہر نعمت ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو. لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے، اونٹ کے ساتھ ہمپ بھی ہے، اور جھٹکے بھی لگتے ہیں. اس کی سواری کر لیتے ہیں لیکن اس میں دھکے بھی لگتے ہیں. دودھ کتنی بڑی نعمت ہے، پی لیں تو پھر کلی بھی کرنی پڑتی ہے. سویٹ کھا لیں تو کیا کرنا پڑتا ہے، دانت صاف کرنے پڑتے ہیں. تو ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، ایک تھکن بھی ہے، ایک تھکاوٹ بھی ہے. تو دنیا کی نیچر ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مختلف طرح کی ناپسندیدہ ناگوار چیزوں سے پاک نہیں. اس لیے بہت احتمال ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے بندوں سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب مثلاً شوہر کیا چاہتا ہے، اس کو ایسی بیوی ملے جس میں کوئی خامی نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ لڑکی کیا چاہتی ہے، اس کو ایسا ہسبینڈ ملے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ہم کیا چاہتے ہیں، ایسی اولاد ہو کہ جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ. کیا ایسا ممکن؟ نہیں ممکن. استاد کیا چاہتے ہیں، کیسے شاگرد ملے، اوبیڈینٹ اور بہت محنتی اور جو ان کو سکھائیں بس پورا پورا سیکھیں. لیکن وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، سب ایسا نہیں کر سکتے. کوئی کم کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. یعنی دنیا کو اگر ایک گلاس سے تشبیہ دیں تو اس گلاس میں گدلا پن ہے، یہ کسی بھی طرح اسپاٹ لیس نہیں ہو سکتا. کتنا بھی آپ چمکا کے گلاس کو رکھیں نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے. اور کچھ نہیں تو پہلی دفعہ ہی پانی پینے جب آپ کے ہاتھ لگتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھوں کی گرمائش سے ہی اس پہ گدلاہٹ آ جاتی ہے. کچھ چیزوں کے اندر تو آلریڈی ہے اور کچھ آپ کے تصرف یا آپ کے معاملے کی وجہ سے چیزیں گدلی ہو جاتی. برانڈ نیو چیز آپ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد اسکریچز آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی. تو نعمت کا ملنا، اعتراف نعمت شکر لاتا ہے. لیکن جب نعمتوں کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسٹاپ لگایا، وَلَا تَكْفُرُونِي، میری ناشکری مت کرنا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں طرح طرح کے مسائل ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کسی مسئلے کا نام لیجئے. جی، بیماری. کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو قد کا مسئلہ، کسی کو موٹاپے کا مسئلہ، کسی کو پتلا ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کو بیمار ہونے کا ہے، کسی کو شادی نہ ہونا مسئلہ اور شادی ہونا بھی مسئلہ ہے، بچے ہونا بھی مسئلہ، نہ ہونا بھی مسئلہ ہے. کس قدر مسائل ہیں. تو جو شخص مسائل میں الجھا رہتا ہے اور مسائل ہی بیان کرتا رہتا ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. عقل مند وہ ہے جو مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچے. شکر گزار وہ ہوتا ہے جو مسائل سے ابو ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسائل ہیں. میں سمندر کا سفر کر رہا ہوں تو طوفانی ہوائیں ہوں گی، اسموتھ سیلنگ نہیں ہو سکتی، اوپر نیچے ہوگا کچھ نہ کچھ. آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھ جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی جھٹکا نہ لگے، کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے؟ کوئی نہیں. کوئی چیز بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی انسان بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی کام بتائیے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ہے کوئی؟ اب رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر مسلسل اس پہ رہتی ہے کہ اس میں خیر کا کیا پہلو ہے اور اس کو ہم کس طرح بہتر طور پر استعمال کریں، خواہ اپنا وقت ہو، زندگی ہو، صلاحیتیں ہوں، یا کام ہو اس کو انجوائے کیسے کریں، یا کوئی ذمہ داری ہو اس کو نبھائیں کیسے، یا کوئی انسان ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو تو اس سے کیسے معاملہ کریں، کوئی بچہ بیمار ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے وہ تنگ کرتا ہے، یہ کچھ بھی، یا آپ کی ورک پلیس پر ایسے لوگ ہیں جو آپ سے تعاون نہیں کرتے. یہ سب مسئلے ہیں، یہ اپنی جگہ یہ رہیں گے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اس دنیا کی نیچر ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کانٹوں سے پاک دنیا بنا لے، یہ نہیں بن سکتی کیونکہ امپرفیکٹ دنیا ہے. تو اگر ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسائل سے اوپر اٹھ جانا ہے. مسائل حل کرنے ہیں لیکن مسائل کو عذر نہیں بنا لینا، اور مسائل کی وجہ سے اپنے کام کی رفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملے میں بگاڑ نہیں آنے دینا. فیلئر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان مسائل کو بہانہ بنا کر بد اخلاق ہو جاتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، کم ہمت ہو جاتا ہے، وہ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے پہ چلتا ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں.
پھر اس کو چھوڑ کے ایک اور اختیار کر لیتا ہے، ادھر اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عدم استقامت کی وجہ سے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے اور اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مسائل حل کرنے کی چیز ہوتی ہے، اگر ایک طریقے سے مثلاً الجھے ہوئے دھاگے اگر ایک طریقے سے نہیں کھلتے تو دوسرے سے کھولیں، دوسرے سے نہیں کھلتے تو تیسرے طریقے سے کھول لیں۔ اگلی آیت ہے قال اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ حکمت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اشکر للہ، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اور صاحب حکمت انسان کون ہے؟ کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی نعمتوں کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے۔ تو اگر اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ناشکری سے پرہیز کریں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر واضح طور پر حکم دیا گیا ان اشکر للہ، کہ سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہو۔ وہ انسان صاحب حکمت نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ناشکرا ہو، اللہ سے ناراض ہو، اللہ سے شکوے کرے۔ شکر گزار انسان کی علامت کیا ہوگی؟ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ اپنے اندر غور کیجئے کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں یا نہیں۔ اگر ہوں تو اپنی اس کیفیت کو بیان کیجئے۔ یس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چھوٹی یا بڑی نعمت کو پا کر آپ تھرلڈ ہوتے ہیں۔ اردو میں لفظ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا چاہیے، لیکن آپ نعمتوں کو دیکھ کر پا کر آپ کے اندر ایک تھرل ہو۔ ایک طرف انسان کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ آپ کی روح اور آپ کے سارے احساسات اور جذبات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں۔ تو شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے۔ یعنی آپ تھرل کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعمت کو پا کر، نعمت کو جان کر، نعمت کا احساس ہوتے ہی آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے، اور آپ کے احساسات اور جذبات سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اور پھر ان جذبات میں آپ مسکرا بھی پڑیں یا آپ رو پڑیں، یہ شکر گزاری کا اظہار ہے۔ اور پھر یہ تو آپ کے جسم کے ساتھ ہے نا، زبان سے آپ بول پڑیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی الحمدللہ تو ہے ہی کلمۃ الشکر، لیکن سبحان اللہ کہنا بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھرلڈ ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، ایک دم بے اختیار آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، گویا آپ نے اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ ہی کی وجہ سے نعمت ملی ہے، مجھے یا کسی اور کو یا کہیں بھی۔ اب ایک انسان جس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ایک خوشی کے گہرے احساس میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر راضی ہے، زبان اس کی کہہ رہی ہے رضیت باللہ ربًا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو میرا رب، یا کسی بھی طرح وہ اپنے زبان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے کوئی بھی کلمات نکالے، تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ شکر ہوگا۔ حتیٰ کہ تکلیف میں بھی، یعنی شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا جب انسان کو خوشی ملتی ہے، شکر اس وقت بھی جب کوئی تکلیف، وہ کیوں؟ تکلیف کے موقع پر شکر کیوں ادا کریں؟ تکلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے کا موقع دیتی ہے آپ کو، جو اس سے پہلے آپ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ تکلیف آنے پر آپ کی دعائیں بڑھ جائیں گی، ذکر بڑھ جائے گا، جو اس سے پہلے آپ غافل تھے، اس طرح کر ہی نہیں رہے تھے۔ اور کیا ہوتا ہے؟
گناہوں کی معافی، گناہ جھڑ جائیں گے، درجات بلند ہوں گے. اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے سبق سیکھتا ہے کہ جو عام حالات میں کسی کتاب یا استاد سے نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ سر پہ پڑتی نہیں. پھر اس کے بعد تکلیف سے نکلنے کے بعد شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ شکر گزاری صرف نعمت کے ملنے پر بھی نہیں ہوتی. جب آپ مشکل سے نکل آتے ہیں تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں، تو وہ تکلیف آئے گی اور جائے گی تو آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اچھا، یہ شکر کچھ موقعوں پر ہی ہونا چاہیے کہ اکثر ہونا چاہیے، یا کیسے رہنا چاہیے؟ ایک مستقل کیفیت بن جانی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی سے غم بھاگ جائیں گے، کڑن جلن اور مختلف طرح کی تکلیفوں کا احساس ختم ہونے لگے گا، کیونکہ آپ شکر گزار ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے، چاہیں تو ہر وقت پریشان رہیں، اور پریشان رہنے کی عادت ہوتی ہے. پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو عادت پڑ جاتی، اور اگر کسی دن پریشانی نہ ہو تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ پریشانی کیوں نہیں. پھر وہ لوگوں کو پریشان کرنے کی بھی عادت ہوتی. کچھ لوگ ہمیشہ ہی منفی بات کوئی کریں گے، شکایت ہی لگائیں گے، شکوہ ہی کریں گے، اچھی بات ان کو کوئی نظر نہیں آتی. عادت ہوتی ہے، یہ ایک اخلاق بن جاتا ہے. تو اسی لیے حسن اخلاق میں یہ چیپٹر ڈالا گیا تاکہ یہ شکر جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے. مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت ہوتا ہے، یا اس پر کوئی اچھی حالت ہوتی یا اس کے اوپر کوئی ناپسندیدہ حالت ہوتی. تو جس نے دونوں ہی حالتوں میں شکر کرنا ہے اس کے لیے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. وہی اصل میں حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو شکر کیسے ادا کرنا؟ انشکر للہ، ہر حال میں شکر. الحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. اور ہر حال میں اس شکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی. جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں باقی ہی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورۃ ابراہیم آیت 7. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، تَأَذَّنَ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر دیا، خبردار کر دیا. ربکم، تمہارے رب نے. لَإِن شَكَرْتُمْ، البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا نعمتیں. تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اچھی چیزیں ملیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ہر وقت ناراض رہے اور ہر وقت اس کے منفی پہلو ہی دیکھتے رہے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب البتہ بہت شدید ہے. ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت مند زندگی دیتا ہے اور وہ ہر وقت اس بات پہ کڑتا رہے کہ میری ناک اللہ نے ایسی کیوں بنائی، یا میرے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے، یا میرا قد چھوٹا ہے، یا وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہو سکتا ہے؟ پھر عذاب کی کیا صورت ہو سکتی؟ کوئی بیماری آ سکتی ہے، اور چیز جو اللہ نے دی ہے وہ چھن سکتی ہے. اور یہ اٹ سیلف ایک عذاب ہے کہ آپ کو جو ملا ہے اس پر آپ ناراض ہی ناراض ہیں، اور آپ پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے صحت کی شکل میں، اور بے شمار جو قوت، طاقت اور بہت سے کرنے کے کاموں کی صلاحیت. تو اب نیکسٹ ٹائم کوئی بھی چیز جو آپ کو بادر کرنے لگے تو فوراً آپ کیا سوچنے لگے کہ اس میں خیر کا پہلو کون سا ہے، اس میں بہترین چیز کیا ہے، اس میں اچھا رخ کون سا ہے. تو ایسا شخص جب اس تکلیف پر جو نعمت کے ساتھ آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اس کو پہلے سے زیادہ مواقع عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.